اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم بستری کا اسلامک طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے کچھ اصولی باتیں ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جواب کی جانب جانے سے پہلے ان اصولی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج کل کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا پر جوان مرد اور عورتیں جو کچھ دیکھتے ہیں وہی کچھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی رات لڑکی کو تکلیف دینا ہی اپنی مردانہ وجاہت سمجھی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو حاکم ضرور بنایا ہے، لیکن اللہ پاک نے مرد کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ عورت کو پے در پے تکلیف پہنچاتا رہے یا پھر وہ عورت کی تکلیف کا سبب بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو۔ صرف بہتر ہونا یہ کسی قصب معاش میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کا بہتر ہونا، عورت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ اسے بہترین کا خطاب ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات درست کرے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ۔ دوسری بات کہ آج کل سوشل میڈیا پر جو گندگی دکھایا جا رہا ہے وہی کچھ پہلی رات اپلائی ہوتا ہے، جبکہ لڑکی کماری ہوتی ہے، پہلے سے ان سب باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ آج بھی ایسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں جن کو ان سب کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، ان معاملات میں کیا ہوتا ہے، اور جب ان کے ساتھ اتنے ایکسٹریم لیول پہ جا کر معاملات ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یا تو لڑکی ڈر جاتی ہے یا خوف کے مارے لڑکے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یا پھر وہ نفرت کرنے لگتی ہے، یا پھر وہ اگر ساتھ رہتی بھی ہے تو محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو اسلام نے طریقہ کار سکھایا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اسی کے مطابق ہم بستری کی جائے۔ پہلی رات سے ہی آپ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ پہلی رات 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات اور صلاۃ الشکرانہ کے لازمی پڑھیں۔ صلاۃ الحاجات اس لیے تاکہ اللہ پاک آپ کی نئی زندگی میں خوشیوں والی زندگی عطا کرے، تاکہ آپ کی جو نئی زندگی شروع ہونے لگی ہے وہ برکتوں والی اور نورانیت والی ہو۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی کے پاس باوضو ہو کر جائیں تاکہ ہم بستری وضو کی حالت میں ہو، اور ایسے میں اگر حمل ٹھہر جائے تو اللہ پاک آپ کی اس اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کے لیے راہ ہدایت بنائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد ایک عورت کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے درمیان آ جائے اور منی نکل جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عضو نہیں دیکھا۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ فحش فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنی ذہنیت کو گندا کیا ہوا ہے، لائٹ آن کر کے ویڈیو بنا کر، پکچرز بنا کر اور مختلف انداز میں کرنا، مختلف پوزیشن میں کرنا، جس کی وجہ کر مرد اور عورتیں دونوں اندرونی طور پر ویک ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ اللہ پاک نے حلال تو رکھا ہے، لیکن جب اس کو باطل کے طریقے پر کیا جائے اور اسلامی اور سنت طریقہ چھوڑ دیا جائے تو اللہ پاک اس سے برکت بھی اٹھا لیتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے یہ جو اسلامی طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اسلامی پہلو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، آپ اسی پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اسے لازمی شیئر کریں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک سینٹر کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔